نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات تک ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ قاف۔ سورہ قاف میں باس بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض لوگ حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اگر تمہارے وجود کے کوئی ذرات مٹی کے ساتھ مل بھی گئے تو ہمارے تو علم میں ہیں، اور ہم ان کو اکٹھا کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے ہم نے زمین سے فصلیں اگائیں اور مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کذالک الخروج، اسی طرح تمہارا بھی نکلنا ہوگا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس بات کا انکار نہ کرو، پہلے کئی قوموں نے انکار کیا تو تباہ و برباد ہوئی، اور قیامت کے دن تو بعد کی بات ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، قیامت سے پہلے موت کی سختیاں اور تلخیاں آنے والی ہیں۔ ارے یہ وہ دن تھا جس سے تو بھاگتا تھا اور جان بچانے کی پوری کوشش کیا کرتا تھا، اور آج تیری نگاہوں سے پردہ ہٹے گا اور تو تیز نگاہوں سے دیکھے گا کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے وہ نصیحت حاصل کرے۔ ان باتوں میں بڑی درس اور بڑی عبرت کی باتیں ہیں، اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الذاریات ہے۔ اللہ نے فرشتوں اور ہواؤں کی قسمیں کھا کر فرمایا انما توعدون لصادق، جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے قیامت کا وہ سچا ہے اور پکا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے تذکرہ، نعمتوں کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رات میں اور میرے والد صاحب پوری رات عبادت کرتے رہے، تب نفل وغیرہ یا تلاوت وغیرہ میں مصروف رہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ نہ اٹھے، انہوں نے نماز وغیرہ کوئی نہیں پڑھی۔ کہنے لگے کہ میں نے سحری کے وقت والد صاحب سے کہا کہ ہم تو پوری رات عبادت کرتے رہے اور ان کو دیکھو کہ اس طرح سوئے ہیں جس طرح جانور سوتے ہیں۔ کہنے لگے میں بچہ تھا، میں نے اس طرح کی بات کر دی، تو مجھے والد صاحب نے جو جواب دیا مجھے ساری زندگی یاد رہا۔ والد صاحب نے فرمایا بیٹا اگر تو بھی رات کو سو جاتا نا، اس عبادت سے بہتر تھا جس عبادت کے بعد تیرے دل میں غرور پیدا ہو گیا۔ اپنی عبادت پہ ناز مت کرو، بلکہ عبادت کے بعد اللہ سے استغفار کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے بچڑے کا گوشت پیش کیا، وہ فرشتے تھے، انہوں نے نہ کھایا، حیران رہ گئے، تو بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں، اور پھر بیٹے کی بشارت سنائی۔ وہاں سے وہ مہمان قوم لوط کی طرف گئے اور ان پر اللہ کا عذاب لے کر آئے اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود کی مثالیں بیان کرنے کے بعد حکم دیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو، اسی میں کامیابی ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کی تخلیق ہے ہی اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ الطور ہے جی۔ مسئلہ وہاں بھی قیامت کا ہی ہے۔ چند مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے کر فرمایا ان عذاب ربک لواقع، رب کا عذاب جو ہے یہ واقع ہونے والا ہے، اور لوگ مذاق سمجھتے ہیں اور اس کو سیریس نہیں لیتے، ان قریب دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور متقین کو جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ جب متقی جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ ہم سارے بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ آپس میں جب بات چیت ہوگی، گپ شپ ہوگی، آپس میں اہل جنت بیٹھ کر سوال کریں گے یار جنت میں ہم آئے ہیں تو کس عمل کی وجہ سے؟ نمازوں کی وجہ سے آئے، روزے کی وجہ سے آئے، حج کی وجہ سے آئے، تبلیغ کی وجہ سے آئے، جہاد کی وجہ سے آئے، کون سا عمل ہے جو ہمیں جنت میں لے کر آیا؟ سننا ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی وہاں کیا کہیں گے؟ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہیں گے یار چھوڑو ان باتوں کو،
جو دنیا میں رب سے ڈرتے رہتے تھے نا، بس اسی ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ایک کام اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اور دوسرا انا کننا من قبل ندعوہ، جو دنیا میں رب کو پکارتے رہتے تھے، یا اللہ قبول فرما لے عبادت، غلطیاں معاف فرما دے، یہ جو اللہ سے ڈرتے رہتے تھے اور اللہ کو پکارتے رہتے تھے، ان دو باتوں کی وجہ سے غلطیاں اللہ نے معاف کر دیں اور جنت اللہ نے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منکرین کو، تم کہتے ہو نا قیامت نہیں آئے گی، چند سوالوں کے جواب تو دو۔ کیا تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا؟ تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا، یا کائنات کے خزانے تمہارے پاس ہیں؟ جب نہیں ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النجم۔ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے ان کو حکم دیا اس سے بھولے بھی نہیں، پھٹکے بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحی، وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی، اپنی خواہش سے کلام۔ ایک صحابی تھے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لکھنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھنا شروع کر دیا۔ ایک اور صحابی نے منع کیا، بھئی یار ہر بات تو کیوں لکھتا ہے اللہ کے بندے؟ کبھی بندہ خوشی میں ہوتا ہے تو کوئی پیار بھری بات کر دیتا ہے، کبھی غم اور دکھ میں ہوتا ہے تو کوئی دکھ والی بات کر دیتا ہے، بعض دفعہ خوشی میں بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے، بعض دفعہ غم میں بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے، تو ہر بات نہیں لکھی جاتی۔ صحابی نے فرمایا میں تیرے کہنے سے تو نہیں رکتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، اگر آپ نے بھی منع کر دیا تو رک جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام کی بھی موج تھی نا، مسئلہ سیدھا نبی پاک سے پوچھ لیا، جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، فلاں صاحب مجھے منع کر رہے ہیں کہ ہر بات نہ لکھو، کبھی بندہ خوشی میں ہوتا ہے کبھی غم میں ہوتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں میں لکھوں یا نہ لکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات اس کی بھی ٹھیک ہے، کبھی بندہ خوشی میں ہوتا ہے کبھی بندہ غم میں ہوتا ہے، لیکن تو اگر میری باتیں لکھنا چاہے تو بے شک لکھ لیا کر۔ کیوں کہ میں جب خوشی میں ہوتا ہوں تب بھی وہی سے بولتا ہوں، غم میں ہوتا ہوں تب بھی وہی سے بولتا ہوں، نہ خوشی میں حد سے کبھی بڑا ہوں نہ غم میں حد سے کبھی بڑا ہوں، ہمیشہ جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ سچ ہی نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھر لے کے لے آتے، نعوذ باللہ۔ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، وہ جو جبرائیل اصلی حالت میں غار حرا میں آئے تھے نا، میرے محبوب نے عند سدرۃ المنتہا، وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی، وہاں بھی ملاقات کی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، وہ تو کلی ہل جاندی ہے تو کوئی گڑبڑ ہو جائے، میں ہاتھ بھی نہ لینا جی، میں تو ہاتھ سے نیڑے ڈرنے کھڑنا ہی نہ۔ ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا کہ نہ آنکھ پھری اور نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ نے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں وہاں پر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرا محبوب سدرۃ المنتہا پر، اتھو ڈرنا میرے ہاتھوں، وہ چھوٹا ہمارا بھائی تھا، وہ سائیکل چلا رہا تھا تو گر گیا نا، تو میں نے پوچھا بھائی کیسے گرا؟ اس آقا ادھر اوپر وہ گڈی آئی تو سائیکل ڈر گئی تو وٹے تے جا چڑھی ہے، وہ اللہ دے بندے سائیکل کس طرح ڈر گئی؟ اس آقا ڈر جانی کدے کدے۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آئے، اس بات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہ کرو۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، دیکھو وفاؤں والے ابراہیم کا قصہ سنو، اور ان کے اندر بھی، ان کی صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں بھی رب نے یہ بات لکھی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا جی۔ اس کے بعد ہے سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔
مکے والوں نے کہا چاند ٹکڑے ہوئے تو پھر ہم مانیں، ویسے تو ہم نہ مانیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کون سا ہمارے لیے مشکل کام ہے، اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، رب کے لیے کون سا مشکل ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ماننا تو ہم نے نہیں تھا، ہم نے تو ویسے گپ لگائی تھی، چنانچہ نہ مانے۔ فتولی عنہم، پھر منہ موڑا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگوں نے یوں ہی منہ موڑا، اور نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا مجنون وازدجر، دیوانہ ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے بھگا دو، اس کی بات ہی نہ سنو۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مجبور ہوں، تو میری مدد فرما۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے پانی کے دروازے کھولے، آسمان سے بھی برسایا اور زمین سے بھی پانی نکالا، اور پوری قوم کو ہم نے غرق کر دیا۔ اسی طرح دیگر قوموں کو ہم نے غرق کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ ہمیں کتاب اللہ سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بار نہیں، یہاں پہ اللہ نے کئی بار فرمایا۔ اس کے بعد ہے جی زینت القرآن سورۃ الرحمن۔ جاگ رہے نا سارے ساتھی جی؟ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ توجہ کریں تو بڑے دلچسپ نقطہ ہے، انسان پہلے پیدا ہوتا ہے یا پہلے قرآن سیکھتا ہے؟ سارے نہیں بولتے، شک میں ہے، پہلے بندہ پیدا ہوتا ہے نا، قرآن تو بعد میں سیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلق الانسان، انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں کیا، علم القرآن پہلے فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان بعد میں فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تو دنیا میں آیا اور میرے قرآن سے دور رہا، تو یوں سمجھ تو آیا ہی کوئی نہیں دنیا میں، تیرا پیدا ہونا بھی کیا پیدا ہوا جو میرے کلام کے تو قریب ہی نہیں آیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، الرحمن علم القرآن، مت کوئی یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں اور جبرائیل آپ کا استاد ہے، فرمایا نہیں، استاد تو رحمان خود ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے خود قرآن سکھایا۔ علمہ البیان، انسان کو بولنا اور بیان سکھایا۔ آگے اللہ نے دلائل کے ڈھیر لگا دیے، الشمس والقمر بحسبان، سورج چاند ایک حساب اور مدار میں ہیں، والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت رب کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ والسماء رفعها، آسمان کو بلند اس نے کیا۔ ووضع المیزان، ترازو قائم کیا، تم ترازو میں کمی نہ کرو بلکہ انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا، اس میں میوے ہیں، اس میں کھجوریں ہیں، گابیں اور خوشوں والی ہیں، اور اسی طرح اناج ہے بھوسے والا، اور مختلف قسم کے پھول ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، ٹھیکری کی طرح، جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا۔ رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہ مشرقین کا بھی رب، مغربین کا بھی رب، دو دریاؤں کو چلانے والا، بیچ میں پردہ لگانے والا، اس سے موتیاں اور سیپیاں اور طرح طرح کے موتی نکالتے ہو، کشتیاں چلتی ہیں اور بڑی بڑی کشتیاں پہاڑوں کی مانند چلتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں بنائی تو رب نے ہیں، تمہارے لیے بنائی ہیں، لیکن سنو، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، سب نے مٹ جانا ہے، سب کو فنا ہے۔ یا اللہ کوئی باقی بھی رہے گا؟ ہاں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کو فنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کون باقی رہے گا؟ کہ یسألہ من فی السماوات والارض، ارے وہ باقی رہے گا جس سے آسمان والے بھی مانگتے ہیں، زمین والے بھی مانگتے ہیں۔ کل یوم هو فی شان، ہر دن وہ نئی شان
آسمان کے اندر ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان قریب حساب لینے والا ہے۔ اے جنوں اور انسانوں، رب کے آسمان کے نیچے سے، رب کی زمین کے اوپر سے ہٹ سکتے ہو تو ہٹ جاؤ، نہیں ہٹ سکتے نا، پھر ڈرو اللہ تعالیٰ سے، دوزخ کے عذاب سے ڈرو، قیامت سے ڈرو۔ آسمان پھٹ جائے گا، گلابی ہو جائے گا، اور اس دن مجرموں کو پیشانی اور پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں گھسیٹ دیا جائے گا، استغفر اللہ، اور کہا جائے گا ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم جھٹلاتے تھے، رب ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگلے رکوع میں اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، مزہ ہی آ گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو رب سے ڈر گیا نا، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے رب نے 2 باغ بنائے ہیں، ذواتا افنان، گھنی ٹہنیوں والے، جھکی ہوئی ٹہنیوں والے، فیما عینان تجریان، چشمے اس میں جاری ہوں گے، ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے ہوں گے، اور تختوں پر ٹیک لگا کر، فرشوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور وہ بچھونے ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر ریشم لگا ہوا ہوگا۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس یہ پڑی ہے قالین، اوپر سے بڑی پھول شول بنے ہیں، نیچے سے ہم دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے، ایسے ہے نا، اور جس کے نیچے ریشم لگا ہوگا اس کے اوپر کیا نقشے بنے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جی، قاری شیر محمود صاحب، راجہ صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، پتہ نہیں کدھر گئے، راجہ صاحب کو نہیں بیٹھے، سرفراز صاحب، اوہو حوروں کا ذکر آیا تھا، جہن کو نہیں، روزانہ پریشان، حوروں کا ذکر کدوں آسی، آج حوروں کا ذکر آیا، راجہ صاحب کو نہیں۔ خیر، فی نقاصرات الطرف، اس میں نگاہوں کو جھکانے والی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے ان کو چھوا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیسی حوریں، کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسا کہ یاقوت اور مرجان کے موتی، الجزاء الاحسان الا الاحسان، سبحان اللہ۔ ومن دونہما جنتان، اور 2 باغوں کا قصہ تمہیں سنایا، یہی 2 نہیں، اس کے علاوہ بھی 2 اور بھی ہوں گے، مدہامتان، گھنے سایوں والے ہوں گے، فیہما عینان نضاختان، چشمے ابل رہے ہوں گے، جوش مار رہے ہوں گے۔ توجہ کرنا، پہلے جن باغوں کا ذکر کیا فرمایا عینان تجریان، چشمے بہ رہے ہوں گے، اب فرماتے ہیں عینان نضاختان، اوپر اچھل رہے ہوں گے، اور اس میں طرح طرح کے پھل کھجوروں اور اناروں کے ہوں گے۔ وہاں بھی بیویاں نگاہوں کو جھکانے والی الگ سے ہوں گی، حور مقصورات فی الخیام، اور حوریں خیموں میں بند کی ہوئی ہوں گی، اور حوروں کے تذکرے بھی جو سو رہے ہیں اللہ ہی ان کو جگائے۔ پھر لم یطمثہن انس، یہاں پہ تو کل مجھے بٹ صاحب بتا رہے تھے کہ دوسری شادی کا نام لو تو بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے نا جی، ڈرتے ڈرتے ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے۔ کہنے لگے ایک مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ جس کی بیوی اس کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتی نا فجر میں، وہ دوسری شادی کرے کسی نیک خاتون سے، سارا خرچہ مسجد والے برداشت کریں گے۔ کہتا ہے مولوی صاحب نے اعلان کیا، اگلے دن فجر میں سب لوگ موجود تھے، بیویوں نے ڈنڈے مارنا اٹھا، چلو مسیحی بن جاؤ، نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، سمجھ آئی؟ مسجد فل تھی دوسرے دن کہ جناب کہیں کوئی اور معاملہ خراب ہی نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی حوریں تمہیں دی جائیں گی جو خیموں کے اندر بند ہیں۔ اس نے مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا عذاب والی ہے تو سانو سنانے ہو تو حورا نہیں راجہ سرفراز صاحب نے سنانے ہو، یہ بھی چنگی گل نہیں کرنے اس نے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ، قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے واقعہ، قائم ہونے والی، واقعہ ہونے والی۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، لیس لوقعتہا کاذبہ۔ دیکھیں جی، آپ نے فضائل میں سنا ہوگا کہ جو سورۃ الواقعہ جس گھر میں پڑھی جائے فاقہ نہیں ہوتا، فرمایا اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، بلند کرنے والی، پست کرنے والی، بلند کرنے والی، بڑی عزتوں والے اس دن ذلیل ہوتے دکھائی دیں گے، اور بڑے کمزور اس دن عزتیں پاتے دکھائی دیں گے۔ اللہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 گروہ اور 3 جماعتیں تمہاری ہو جائیں گی، ایک ہوں گے دائیں ہاتھ والے، ایک ہوں گے بائیں ہاتھ والے، اور ایک ہوں گے سابقون الاولون، بہت آگے، سب سے مقربین۔ فرمایا مقربین کا ذکر پہلے سنو، اللہ فرماتے ہیں مقربین پہلوں میں تو بہت تھے، پچھلوں میں بہت کم ہوں گے، وہ ان کو کیا ملے گا یا اللہ؟ فرمایا علی سرر موضونہ،
تخت رکھے ہوں گے، ان پر آمنے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور جنت کے خدام وہ پیالے اور جگ اور شراب ان میں لے کر وہ خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے۔ وہ ایسے شربت ہوگی جس کے ساتھ نہ سر درد چڑھے گا نہ کوئی بیہودہ گوئی ہوگی، اور جو پھل وہ چاہیں گے وہ ان کو دیے جائیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں میں سے جو گوشت کھانا چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ وَحُورٌ عِین، اور موٹی آنکھوں والی حوریں، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے ڈبی میں موتی چھپے ہوتے ہیں ایسی اللہ نے عورتیں چھپا کر رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا کرو دائیں ہاتھ والا، فرمایا ان کے لیے بڑی نعمتیں، ما اصحاب الیمین، ان کی بھی بڑی شان ہے، فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ۔ کاش کہ آپ کو ترجمہ آتا، یوں ہی پڑھتا جاتا اور مزہ آتا جاتا۔ فرمایا بیری کے درخت ہوں گے، تہ بتہ کیلے ہوں گے، لمبے لمبے سائے ہوں گے، اچھلتے کودتے پانی ہوں گے، ہر قسم کے پھل ہوں گے، نہ کوئی ختم ہوں گے نہ کوئی رکاوٹ ہوگی، فرش بچھے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کنواریاں بیویاں ان کے لیے بھی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا گروہ ہے بائیں ہاتھ والا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ واصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، وہ کتنے برے ہیں، فی سموم وحمیم، دھوئیں میں کھولتے ہوئے پانی میں، اور جناب نہ ٹھنڈک نہ کوئی عزت، اور یہ دنیا میں عیاشیاں کر چکے ہیں، آج ان کو سزا کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کھانا مانگیں گے تھور کا درخت ملے گا، اور پانی مانگیں گے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے چند سوال کیے ہیں جی، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، قیامت کا انکار کرنے والوں، اور پوچھتے ہو کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، یہ بتاؤ منی کا قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو اس سے بچہ تم نے بنایا یا میں اللہ نے بنایا؟ کوئی بنا سکتا ہے پانی کے قطرے سے انسان؟ جب میں یہ بنا سکتا ہوں تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اللہ نے اگلا سوال کیا، افرأیتم ما تحرثون، جو بیج پھینک کے زمیندار آتے ہیں اور اگلے ہفتے جناب لہلاتا کھیت تیار ہوتا ہے، کون ہے اس کو اگانے والا؟ ہاں، لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ تمہاری فصلوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم برساتے ہو بوند بوند کر کے، یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم خشک کر دیں ہے کوئی جو پانی لے کر آئے؟ ترامڑی والوں کو تو زیادہ پتہ ہے، جن بوروں میں پانی خشک ہو گیا جناب، کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ بور کرا کرا کے تھک گئے لیکن پانی نہیں آ رہا، جس کو رب خشک کر دے کون وہاں لا سکتا ہے؟ پھر اللہ نے پوچھا، یہ جو تم آگ سلگاتے ہو اس آگ کو تم نے بنایا یا ہم نے بنایا؟ جب یہ ساری چیزیں میں پیدا کرنے والا ہوں، فسبح باسم ربک العظیم، پھر رب کی تسبیح بیان کرو۔ نہیں تو موت آنے والی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح الگ تک پہنچ جائے گا تم بیٹھے دیکھ رہے ہوگے، رب فرماتے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو جاتی روح کو واپس لوٹا کر تو دکھاؤ۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحدید ہے، ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں آخری سورت پڑھتے ہیں، سورۃ الحدید۔ سورۃ الحدید میں اللہ کی تسبیح اور توحید کے ساتھ ساتھ اہم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ہے، لیکن جس کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے پہلے اس کو تو پہچانو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جب کوئی نہ تھا تو کون تھا؟ اللہ، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ یاد آیا، بڑا مزیدار ہے، سنا دوں آپ کو؟ کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچپن میں تھے، طالب علمی دور تھا۔ دیریہ بدبخت، دیریہ جانتے ہیں نا، جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ اس سے مناظرہ طے ہوا، ساری تفصیل نہیں سنا تھا کیسے طے ہوا، بس امام صاحب ابھی بچے سے یہ بات کے لیے گئے، لوگ بھی جمع تھے کہ کیا بات ہوگی مسلمان کی اور دیریے کی آپس میں۔ اس نے کہا، جناب وہ بیٹھا تھا کرسی پہ چڑھ کے، نے کہا بچے تم آیا بات کرنے اللہ کے بارے میں؟ کہا جی ہاں۔ اور کسی بڑے کو بھیج، کہ میں کافی ہوں تو بات تو کر میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا 3 سوال ہیں میرے۔ کتنے؟
ان کا جواب تو دے سکا تو جیتا، میں ہارا، اور اگر جواب نہ آیا تو کسی بڑے کو بھیجنا۔ تو ٹھیک ہے جی، تو پہلا سوال، تم مسلمان کہتے ہو اللہ ایک ہے؟ کہا جی بالکل، اور ایک سے پہلے بھی کوئی نہیں، هو الاول۔ اس سے مجھے یاد آیا نا، وہی اول ہے۔ یہ ذرا سمجھاؤ نا کہ کیسے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، وہ ایک ہے۔ امام صاحب نے فرمایا گنتی یاد ہے؟ کہا جی آتی، کا سناؤ؟ اس نے سنائی 1 2 3 4۔ فرمایا یہ اب الٹی سناؤ۔ اس نے کہا 4 3 2 1۔ امام صاحب نے کہا چپ نہ کرنا، آگے پڑھتا جانا ایک سے آگے۔ اس نے کہا ایک پہ ختم ہو گئی ہے۔ کہا یہ تو ہم مسلمان کہتے ہیں ایک پہ ختم ہو گئی ہے، تو پڑھتا جانا آگے، ایک پہ رکنا۔ تو بتا ایک کے پیچھے گنتی کیوں نہیں؟ تو میں تجھے بتاتا ہوں اللہ سے پہلے مخلوق کیوں نہیں۔ سمجھ آئی؟ ایک سے پیچھے کام ختم ہے بھائی، یہی تو میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تو نہیں سمجھتا۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہے، تو مسلمان کہتے ہو اللہ ہر جگہ ہے، الظاہر والباطن، سمجھ آئی؟ ذات کے اعتبار سے باطن ہے، صفات کے اعتبار سے تو ظاہر ہے نا، جدھر دیکھو اللہ کی قدرت نہیں نظر آ رہی۔ تو فرمایا تم کہتے ہو اللہ ہر جگہ ہے، پھر یہ بھی کہتے ہو نظر نہیں آتا، ظاہر اور باطن۔ یہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے تو باطن نہیں ہوتا، باطن ہے تو ظاہر نہیں ہوتا، تم اللہ کو ظاہر بھی کہتے ہو اللہ کو باطن بھی کہتے ہو، یہ کیسے؟ الوا بڑی آسان سی بات ہے، تجھے سمجھ کوئی نہیں آئی۔ فرمایا دودھ لے کر آؤ جی۔ دودھ لایا، برتن میں ڈالا، کھلے سے برتن میں ڈال کر امام صاحب نے فرمایا بتا اس دودھ کے اندر مکھن ہے یا نہیں؟ اب وہ بیچارہ ہوا پریشان کہ کہتا ہوں کہ ہے تو زہر، انہوں نے کہنا دکھا کہاں ہے، اور اگر کہتا ہوں نہیں تو بچہ کہے گا پاگل دودھ میں مکھن تو ہوتا ہے۔ اب وہ بولے نہیں، امام صاحب نے بول گھٹ بھر، جڑا بھرنا ہی کوڑا گھٹ بھر بول۔ کہنے لگا کہ ہے، کہاں ہے ذرا دکھاؤ۔ کہتا ہے کہ نہیں اس طرح نظر تو نہیں آتا۔ کہ مکھن کو ظاہر باطن مان لیتے ہو، رب کو نہیں مانتے ہو؟ بے وقوف کہیں گے، اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جگہ جگہ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو کہتا ہے اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ نظر آتا ہے، ان آنکھوں سے ذات الہی نظر نہیں آتی، ورنہ اللہ کی قدرت تو ہر جگہ موجود۔ چل تیسرا سوال کر۔ اس نے کہا تمہارا اللہ کام کیا کرتا ہے؟ تمہارا اللہ نام سن رہے، گل سن پہلے میری۔ 2 سوال تو نے کرسی پہ بیٹھ کے کیے نا، میں سامنے کھڑا ہو کے جواب دے رہا ہوں، تو کوئی میرا استاد تو نہیں کہ میں تیرا احترام کروں، تو کرسی پہ بیٹھا رہے اور میں سامنے کھڑا ہوں، اب نیچے اترنا، میں اوپر بیٹھوں گا تب جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا یار میں بڑا تھا، تو نکا گا بڑا، نکا چھوڑ اتر نیچے، تو اللہ کو نہیں مانتا، تیرا احترام کس چیز کا؟ نیچے اتر اور میں اوپر بیٹھ کے جواب دوں گا، ورنہ نہیں۔ اب وہ جناب نیچے اترا، کیونکہ 2 جوابات سے ڈرا ہوا تھا، وہ بھی تھا کہ بچہ ہے کوئی پکا اور باتیں بڑی پکی کر رہا ہے۔ وہ نیچے اترا اور بڑے غصے سے کہنے لگا ہاں بتا نا تمہارا اللہ کیا کام کرتا ہے؟ حضرت نے ہنس کر فرمایا او پاگل، ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ میرا اللہ تجھ جیسے متکبرین کو کرسیوں سے کھینچ کے نیچے بھگاتا ہے، مجھ جیسے بچوں کو کرسیوں پہ بٹھا دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہی تو میرے رب کے کام ہے، تو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب سیدھا ہوا ہے نا، سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ عزتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، فرمایا اللہ اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ساری کائنات کا بنانے والا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ تم اس اللہ کے نام پہ خیرات بھی نہیں دیتے ہو؟ سمجھ آئی؟ تمہیں کیا ہوا؟ مَا لَكُمْ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں ہوا کیا تم اللہ کی راہ میں خیرات نہیں دیتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات کا حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ۔ اس کے نام پہ دو، تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ ہی کا تو ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے درجے بیان کیے جی، فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے، یقیناً ان کے درجوں کو تو بعد والے ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ جو ابتداء اسلام نے، وہ سابقون الاولون جو پہلے ایمان لائے اور پہلے راہ خدا میں جہاد کیا، بعد والے ان کے برابر نہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ پہلے والے درجوں میں بہت بلند ہیں ان لوگوں سے جو بعد میں ایمان لائے اور بعد میں جہاد کیا۔ لیکن سنو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ فرماتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ میرے بھائیو، صدقہ کی ترغیب قرآن میں بہت جگہوں پر ہے، سب سے بہترین انداز یہ ہے کوئی جو رب کو قرض دے دے، ہے کوئی جو رب کو، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوگا جب قرض دو گے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، پھر اللہ کئی گنا بڑھا کے اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ واقعہ بھی آپ کو سنا ہی دوں۔ دیہاتی نے کہا بادشاہ کو تحفہ دینا ہے، تو بارش کا پانی گھڑے میں ڈالا اور لے کر گیا۔ ملاقات مہینے بعد ہوئی، بادشاہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا جی بارش کا تازہ پانی۔ اور کب بارش ہوئی ہے؟ کہتا جی ہوئی تو مہینہ پہلے ہے، آپ کے پاس آج ٹائم ملا ہے، پہلے ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن لایا بڑی محبت سے ہوں۔ انہوں نے کہا یہی قبول ہے، قبول کر لیا۔ نوکروں سے کہا پانی گرا دو، گھڑے کو اشرفیوں کے ساتھ، سونے کے اشرفیوں کے ساتھ بھر کے واپس لوٹا دو۔ وہ دیہاتی لے کر گیا اور جب اتنا سونا دیکھا حیران پریشان، کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، خوشی میں کہنے لگا واہ بھائی واہ، بادشاہ میرے بادشاہ ہی ہوتے ہیں، میں نے پانی دیا وہ بھی اتنا باسی اور پرانا، اور اس نے اتنا بڑا سونا بدلے میں دے دیا۔ رب کہتا ہے مجھے قرض دو گے، میں تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہوں نا، جب لوٹاؤں گا نا تم حیران رہ جاؤ گے کہ ہم نے کیا دیا تھا اور بدلے کیا مل رہے ہیں۔ رب کے نام پر دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں توبہ کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دلوں میں رب کا ڈر پیدا ہو جائے؟ اب نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ جان لو دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو رب کی جنت کی طرف، دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں، چونکہ سورت کا نام حدید تھا، حدید کہتے ہیں لوہے کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کتابیں بھیجی تاکہ لوگ سمجھیں، نہیں سمجھے تو ہم نے لوہا بھی بھیجا۔ ہم نے کیا کیا؟ لوہے کے ساتھ بنے گی تلواریں، اور جو نہیں سمجھیں گے ان کو پھر ان سے سمجھایا جائے گا۔ چار کتاباں عرشوں اتریاں، پنجوا اتریا ڈنڈا، ڈنڈے باج سدا نہیں ہوندا، بے دینا دا گھنڈا۔ یہ 27ویں پارے سورہ حدید تک انشاءاللہ گزارا ہوگے، اور کل سے سورۃ المجادلہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا